ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر۔ زمین پہ کھڑے ہو کر کے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب بنائے ہوئے بندے خاص کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جس نے اس بندے خاص کو بنایا ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے محبوب کی طاقت جب یہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشاروں سے وہ پلٹا سکتے ہیں تو اس خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا جس نے اشارہ کرنے والی اس انگلی کو پیدا فرمایا ہے۔ اندازہ تو کریں، وہی اللہ ہماری غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کتاب الہی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اے اپنے حسن پر، جوانی پر، طاقت پر، قوت پر غرور اور گھمنڈ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ عذاب کس بنیاد پہ ہوگا؟ حدیث کہہ رہی البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والے، صلہ دینے والے، جزا و سزا دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اعمل ما شئتا، پھر تم جو چاہو کرو، نیکیاں کرنا چاہو تو نیکی کرو، گناہ کرنا چاہو تو گناہ کرو، کیونکہ نیکی کا اپنا اثر ہے، گناہ کا اپنا اثر ہے۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو موت نہیں آ سکتی۔ تم جو چاہے کرو، ارشاد ہو رہا ہے، شان بے نیازی دیکھیں، تم جو چاہو کرو، اچھا کرو، برا کرو، جو چاہو کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں یہ خدا کا عذاب ہے۔ رات کی تاریکی میں اگر گناہ کرو گے صبح کو اس کا اثر نظر آئے گا، روزی پر اثر نظر آئے گا، اللہ فوراً سزا دیتا ہے۔ قبر میں جو سزا ہے اس سے بڑی سزا، یعنی جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے سزا بڑھتی جائے گی۔ جو گناہ کرتے ہو دنیا میں اس کا اثر نظر آئے گا، اس کے بعد قبر میں اس سے زیادہ اثر نظر آئے گا، اس کے بعد میدان محشر میں اس سے زیادہ اثر نظر آئے گا، اور اس کے بعد جب جہنم میں جائے گا مجرم تو اور زیادہ اثر نظر آئے گا۔ یاد رکھنا، رات کو گناہ کرتے ہو، صبح گاہک پر اثر نظر آتا ہے، صبح روزی روٹی پر اثر نظر آتا ہے، صبح چہرے پر اثر نظر آتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں سچی سچی، اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تمہیں جو کھجلی آتی ہے بدن میں وہ بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھیں جو پھڑکتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے، جسم کا کوئی عضو لرزتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے لرزتا ہے، چراغ بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو کوئی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے۔ اب اس کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پتہ کیا چلے گا؟ سستی گناہ کی وجہ سے، کاہلی گناہ کی وجہ سے، نیندوں کا چین ختم ہونا گناہ کی وجہ سے۔ پتہ چلا جس دن انسان گناہ چھوڑ دے وہ اتنا سکون سے رہے گا کہ کبھی اس کے جسم میں کھجلی بھی نہیں آ سکتی، اس کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ انسان کے پسینے میں بدبو بھی اگر بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے عمل کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مجذوب لوگوں کی برسوں نہیں نہاتے تو بھی ان کے کپڑوں میں بدبو نہیں ہوتی۔ غور فرمائے، غور فرمائے، یہ گناہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ عنوان تو ایسا ہے کہ اس پر بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن مجھے ایک لمبے سفر پر جانا ہے، مجھے اپنے وقت پر گفتگو ختم کرنی ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، پریشانیوں کی وجہ گناہ ہے۔ اگر ہم بیمار ہو رہے ہیں
اس کا کوئی نہ کہیں سبب گناہ ہے. اگر ہمارے گھر میں عیبی بچے پیدا ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں سبب گناہ ہے. اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں سبب گناہ ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر حکمران بھی جو بدلتے ہیں وہ تمہارے اعمال کے بدلنے سے بدلتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان ظالموں کے دل میں تمہاری دشمنی پیدا کر دیتا ہوں. پھر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں اور تم آہو بکا کرتے ہو, تم گڑ گڑاتے ہو. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ تمہارا ان کے پاس گڑ گڑانا کوئی کام نہیں آتا. اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہر انسان مسائل کا شکار ہے, ہر انسان بربادی کا شکار ہے. ہر انسان جو ہے وہ روزی روٹی کو لے کر, بچیوں کے رشتوں کو لے کر, رشتہ داروں کے معاملات کو لے کر, گھر والوں کے معاملات کو لے کر, دوستوں کے معاملات کو لے کر سب پریشان ہے اور ساری پریشانیوں کی وجہ گناہ ہے. میرے بھائیوں کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے عذاب کی شکلیں مختلف ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. بس اتنا سمجھ لو کتنا بھی نیک آدمی گناہ کرے اس کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے. یا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے, یا چوٹ آنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے, یا پیر میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے. اور اگر کافر بھی نیکی کرے, توجہ کر, کافر بھی نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو عطا کرتا ہے. اگرچہ دنیا میں اس کے لیے, آخرت میں کوئی صلہ نہیں, لیکن دنیا میں اس کے لیے ہے. بہت ساری باتیں ہیں, صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جن کے یہاں دولت ابل رہی ہے, ان کو دنیا میں بظاہر سکون ہے. وجہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے دنیا میں جو بظاہر نیکی کہلاتا ہے. اللہ کافر کو بھی نیکی کا صلہ عطا کرتا ہے. اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں, بے شمار داستانیں موجود ہیں. لیکن سب سے ہٹ کر اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, انسان جو گناہ کرے گا اس کو بھگتان دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا, قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا, اور حشر میں بھی بھگتنا پڑے گا, اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. آپ کہیں گے کیا اللہ کریم نہیں؟ بے شک اللہ کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے, مگر وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ غیور بھی ہے. اس لیے جب گناہ کرو تو گناہ کرتے وقت ذرا تصور کر لو, جب وہ منتقم حقیقی انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر وہ نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتا. اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے نوح اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی میں تم اپنا بیٹا شامل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم اس سے ناراض ہیں. ذرا غور تو فرمائیں, حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں خود کا بیٹا نہیں بیٹھ پا رہا ہے. یہ غیرت ہے, غیرت. اور اصحاب کہف کا کتا جنت کا دولہا بنایا جا رہا ہے. یہ رحمت ہے, رحمت. اگر رحمت کرنے پر آتے ہیں تو کتے کو بھی جنتی کر دیتے ہیں, اور غیرت کرنے پر آتے ہیں تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا, اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر اللہ اپنا عذاب پہاڑوں پر نازل کر دے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں, پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں یہ ٹینشن کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اسی طرح میاں بیوی میں اختلاف کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. 99% لوگوں کے ساتھ یہی ہے, 1% لوگوں کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے, آزمائش کے طور پہ, امتحان کے طور پر, کسی حکمت کے طور پر, لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. آئیے اب گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہے تھوڑا سا اس کو محسوس کر لے. دنیا میں میں نے اشارہ کر دیا, اب ذرا قبر کی طرف چلتے ہیں. دنیا میں تو یہ ہے, ٹینشن ہے, بیماریاں ہیں, بچیوں کو رشتے کا نہ آنا ہے. لوگ کہیں گے ایسا بھی ہے, میں کہتا ہوں ہاں. اگر نیکی کرو بچیوں کے رشتے چل کر آئیں. آپ دیکھو آج سے 50 سال پیچھے جاؤ, بچی بالغ بھی نہیں ہوتی تھی, رشتوں کی قطار لگتی تھی. آپ غور کر لیں, کرناٹک ہو, مہاراشٹر ہو, گجرات ہو, ہر جگہ
اچھے رشتوں کی قطار لگتی تھی، ابھی کیوں نہیں؟ لڑکے بھی موجود ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہیں، لڑکے بھی پریشان، لڑکیاں بھی پریشان۔ راتیں کیسے گزار رہے لڑکے، لڑکیوں کی راتیں کیسی گزر رہی ہے، رشتے کیسے آئیں گے؟ آپ کہیں گے کیا نیکی کی وجہ سے رشتے آتے ہیں؟ ایک مثال دے دوں آپ کو، سمجھ میں آ جائے گی بات آگے بڑھانے سے پہلے مثال۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ اچھے رشتے دلالوں کی وجہ سے نہیں آتے، اچھے رشتے اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے آتے، اور اچھے رشتے میری نگاہ میں حویلی والے نہیں ہیں، اچھی رشتے میری نظر میں بلڈنگ والے نہیں ہیں، اچھے رشتے میری نظر میں سفید چمڑی والے نہیں ہیں، اچھے رشتے میری نگاہ میں وہ ہے، وہ شوہر جو بیوی کا سکون بن سکے وہ اچھا رشتہ، اور بیوی جو شوہر کے لیے سکون بن سکے وہ اچھا رشتہ۔ ورنہ ناچنے اور کودنے والوں کو دیکھتے ہوئے تم نے بھی اپنا معیار بدل دیا۔ آج کل بلڈنگ چاہیے، مال چاہیے، چاہے سود کا دھندا ہو، چاہے حرام کا دھندا ہو، چاہے کسی کا لے کے ڈبا لیا ہو، سکون کی بات نہیں ہے، اور اسی لیے سب بے سکون ہے الا ماشاءاللہ۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ہمارے امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے، ایک بوڑھی عورت کی کپ کپائی ہوئی آواز اچانک اس سناٹے کو توڑتی ہے، اور یوں الفاظ ترتیب پاتے ہیں، بیٹی اٹھو جلدی سے، اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے دودھ میں پانی ملا دو۔ دودھ میں پانی ملانے کی بات کسی بوڑھی عورت نے کی، اسی آواز کے مقابلے میں ایک جوان اور خوبصورت آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور یوں الفاظ ترتیب پائے، امی کیا تم بھول گئی امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے؟ فوراً بوڑھی آواز پھر نکلتی اور بات یوں آگے آتی ہے، ارے امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جوان بچی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی اگر امیر المومنین سو گیا تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کا خدا اور ہمارا خدا وہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں امیر المومنین سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سننی تھی، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امیر المومنین نے وہاں نشان لگا دیا، واپس گھر چلے گئے، بہت متاثر ہوئے اس واقعے سے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں سے کون شادی کرے گا؟ کون شادی کرے گا؟ اس کے بعد ایک بیٹے نے کہا بابا میں کروں گا۔ فرمایا وہ لڑکی جو اللہ سے رات کی تنہائی میں ڈرتی ہے وہ فاروق اعظم کی بہو بنے گی، بہو۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین جس کے گھر تک اس لڑکی کی رسائی نہیں تھی، صرف تقوی نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لڑکی کے گھر سے رشتہ امیر المومنین کے گھر جاتا تو شاید رد ہو جاتا، اس لیے کہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن فاروق اعظم کے گھر کا، اللہ اکبر، 3 بر اعظموں کا خلیفہ بلا شرکت غیرے خود چل کر رشتہ لے کر کے جا رہا ہے، اور قدرت بتا رہی ہے جو ہم سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اتنے بڑے لوگوں کو ہم رشتہ لے کر تمہارے دروازے پہ بھیج دیتے ہیں۔ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں، مایوس کیوں ہو؟ اس بچی کی طرح تم بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، 3 بر اعظموں کا خلیفہ جب اس کے گھر تک چل کے آ رہا ہے تو بڑے بڑے مالدار اور شریف بھی تمہارے گھر آنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈر کر تو دیکھو، مگر تم اللہ سے کب ڈرو گی؟ تم نے تو دوپٹوں کو گلوں میں مفلر کی طرح لٹکانا ہے، تم نے تو بیوٹی پارلر تک جانا ہے، تم نے تو اداکارہ کی نقل کرنا ہے، تم نے تو چھوٹے آستین کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، تم نے تو دین اور علماء کا مذاق اڑانا ہے۔ یاد رکھنا، جب تم خدا کے غضب کو چیلنج کرو گے تو قدرت تمہیں وہ مار دے گی
مار پڑے گی لیکن اس کو تم محسوس بھی کرو گے مگر اس کا علاج تلاش نہ کر سکو گے. رشتوں کے لیے دعا تعویذ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اللہ سے ڈرو, کتاب نہ لگے تو پھر ڈر کے تو دیکھو نا. اچھی اعمال سے اچھے رشتے آتے ہیں. رشتوں کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا نوشیروان کہتی. نوشیروان کے بارے میں کوئی ابھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں, لوگوں کی رائے بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا عادل تھا. نوشیروان بڑا عادل تھا. لوگ کہتے ہیں بڑا مہمان نواز تھا. لوگ کہتے ہیں لوگوں پہ بڑا احسان کرتا تھا. لوگ کہتے ہیں دادا نے نیکی کی, ٹھیک, پوتیوں کو کیا صلہ ملا؟ دادا کی نیکی کا صلہ. دادا کافر ہے دادا, لیکن نیکی کی اس نے جسے لوگ نیکی سمجھ رہے تھے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نوشیروان کا بیٹا یزدجرد کی 3 بیٹیاں, اور یہ تینوں بیٹیاں ایران کی جنگ میں جب ایرانی جنگ ہار گئے تو یہ سب کنیز بنا کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن کر مدینہ منورہ میں لائی گئیں. سینکڑوں عورتیں تھیں جو کنیزوں کی شکل میں موجود تھی. سب کی اور ساری عورتیں بیچ دی گئی, تقسیم کر دی گئی. لیکن جب ان 3 لڑکیوں کی باری آئی جو نوشیروان کی پوتیاں تھیں تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا ان کو بھی بیچو. مولا مشکل کشا نے کہا امیر المومنین نہیں, اسلام کا یہ اصول ہمارے آقا نے ہمیں بتایا, اگر کوئی معزز ہے تو اسلام بھی اس کو عزت دیتا ہے. یہ بیچی نہ جائے گی, اور اگر بیچنا ضروری سمجھتے تو پھر مجھے بیچ دے. کہا آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کبھی دلچسپی لیتے ہیں ان معاملے میں, لیکن آپ دلچسپی لینے کریں گے کیا؟ کہا کروں گا یہ کہ بڑے باپ کی بیٹی ہے, بڑے دادا کی پوتی ہے, دنیاوی اعتبار سے تو ایک میں آپ کے گھر بھی آ دوں گا, وہ عمر کی بہو بنے گی. ایک ابو بکر کے گھر بھی آ دوں گا, وہ ابو بکر کی بہو بنے گی. اور ایک اپنے گھر بھی آ لوں گا, وہ میری بہو بنے گی. اور اس کے بعد پھر ہوا یہی, وہ تینوں شہزادیاں ایک محمد ابن ابو بکر کے ساتھ بیاہ دی گئی, صدیق اکبر کی بہو بنی. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیاہ دی گئی, فاروق اعظم کی بہو بنی. ایک امام حسین کے ساتھ بیاہ دی گئی, مولا علی کی بہو بنی. اندازہ فرمائے دادا نے اچھا عمل کیا تھا, بن مانگے اتنے بڑے گھرانے کی بہویں بننے کا شرف حاصل ہو. اگر کافر دادا اچھا عمل کرے دنیاوی اعتبار سے تو بن مانگے ایسے گھر کے رشتے نصیب ہوتے ہیں. فاروق اعظم کی بہو بننے کا مطلب کیا ہے؟ ارے کوئی ان کا غلام بھی بن جائے تو بیڑا پار ہے. دادا کی قسمت دیکھو اور پوتیوں کی قسمت دیکھو. اور جو فاروق اعظم کی بہو بنی, عبداللہ ابن عمر کی بیوی, ان سے حضرت سالم پیدا ہوئے. جو حضرت ابو بکر صدیق کی بہو بنی, محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں آ کر ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے. اور جو حضرت مولا علی کی بہو بنی, اس سے ہمارا امام الائمہ سید سجاد عابد بیمار سیدنا امام زین العابدین کی ولادت. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. نیکی کوئی بھی کرے صلہ تو مل کے رہتا ہے, اور گناہ کوئی بھی کرے سزا تو مل کے رہتی ہے. اس لیے ہو سکے تو نیکی کرو. بہنوں سے کہتا ہوں رشتوں کا ٹینشن نہ, ہمیں تو بس فکر ایک ہی کرنی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. فکر ایک ہی کر, یار منا لو بس, یار منا لو, خدا کو راضی کر لو, اس کے محبوب کو راضی کر لو. ساری چیزیں قدموں میں نہ جائے تو پھر کہنا, ساری چیزیں قدموں میں نہ, رشتے بھی حل ہوں گے, روزی کے مسئلے بھی حل ہوں گے, عزتوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے, اولاد کے مسئلے بھی, سب مسئلے حل ہو جائیں. بھائیو اس کو راضی کر لو, جس کو دیکھ لو گے اس کی قسمت بدل جائے گی. جب تمہاری نظر میں وہ تاثیر ہوگی کہ تم جسے دیکھ لو اس کی قسمت بدل جائے. آپ کہیں گے ایسی بھی ہے نا, میں نے کہا یار منا لو. کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے مرشد
میر عبد الواحد بالکرامی رحمت اللہ علیہ سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے اور جس دن آنکھ کھول کر کسی کو غور سے دیکھ لیتے آنے والا کوئی بھی ہوتا اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتے. نگاہ یہ اقبال نے تھوڑی ہوئی کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. دیکھ کر ولی بنا دے تو دیکھ کر دولہا کیوں نہ بنا دے, دیکھ کر دلہن کیوں نہ بنا دے. ہم تو اسی چکر میں معافی چاہتا ہوں بہت دور دور اور نزدیک سے بھی آپ لوگ آئے, ہم جانور ہو جاؤ یہ کتے بھی کرتے ہیں. بس جس قوم کی فکر جملے تلخ لگے سماعت و بار پڑے معاف کرنا, لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. کھاؤ کماؤ سو جاؤ بچوں کو پیدا کرو یہ فکر کتوں کی بھی ہے. اگر ہم نے اتنا ہی کیا تو کیا کیا, بلکہ بابا بلے شاہ کی خانقاہ میں پہنچنے کے بعد ہم یہ سوچنے لگے کہ کتے بھی ہم سے آگے بڑھ گئے. بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ اپنے یار کو راضی کر لے ورنہ تجھ سے آگے تو کتے نکل گئے کہ کتے نے تو وفا کی مگر تو نے کون سی وفا کی. وہ ایک روٹی کھاتا ہے مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے, تو کھاتا بھی اسی کا ہے, پہنتا بھی اسی کا ہے, عزت بھی اسی کی ہے, شہرت بھی اسی کی ہے, مال بھی اسی کا ہے, منال بھی اسی کا ہے. کتا روٹی کھا کر کے مالک کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہے اور تو مالک سے سب لیتا ہے اور ہر جگہ جاتا ہے کبھی اس کی چوکھٹ پر نہیں آتا. یہ فرق ہے ہم میں اور کتے میں کہ کتا مالک کی چوکھٹ چھوڑتا نہیں اور ہم مالک کی چوکھٹ پر جاتے نہیں. بتاؤ کب جاتے ہو؟ لوگ جمعہ کے دن بھی جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے چھٹنے کے بعد قیدی گھر بھاگتے ہیں, یا اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے گھر بھاگتے ہیں, ایسے ہم جمعہ چھٹنے دعا بھی نہیں مانگتے. سوچو تو صحیح, اگر لیڈر کہہ دے سیاسی کہ میں یہ کام کر کے دوں گا تو پوری قوم کی آس لگتی ہے کر کے دے گا, اور اللہ کہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں دوں گا. کبھی مانگا اس یقین کے ساتھ؟ سوچو تو صحیح. لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں, میں نے کہا مانگ تو صحیح. پتہ نہیں کس نے سبق پڑھا دیا, بولے نہیں حضرت ہم گنہگار ہیں, ہم مانگے تو ہمیں نہیں ملے گا. یہ تو مایوسی ہے اور یہ مایوسی کفر ہے. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. بتوں سے تجھ کو امید, بت کا مطلب کیا؟ لات اور حبل نہیں. یہ بت کا مطلب کیا؟ یہ سیاسی لیڈران, یہ سیٹ لوگ, یہ دنیا دار لوگ, خدا کو چھوڑ کے جن کی طرف تم دھیان لگا رہے ہو یہ سب بت ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. میں اس لیے ان کو بت کہہ رہا ہوں, خدا کو چھوڑ کے جدھر بھی جاؤ گے وہ بت ہے. ہاں, اس لیے کہ جو خدا کا در چھڑا دے وہی غیر اللہ ہے. یہی چیز تو ہم تبلیغی جماعت والوں کو سمجھاتے ہیں کہ غیر اللہ کی تعریف یہ ہے جو خدا سے دور کر دے. اسی لیے غوث پاک غیر اللہ نہیں ہے, غریب نواز غیر اللہ نہیں ہے, صابر پاک غیر اللہ نہیں ہے, نظام الدین محبوب الہی غیر اللہ نہیں ہے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی غیر اللہ نہیں ہے. تو کہا یا تو اللہ ہے یا تو غیر اللہ ہے, تو پھر کیا اللہ ہے؟ میں نے کہا ملا تجھے سمجھ ہی نہیں آتی, اللہ اور غیر اللہ کے بیچ میں اور بھی ہے اہل اللہ. جو اللہ سے دور کرے وہ غیر اللہ ہے اور جو اللہ سے قریب کر دے وہ اہل اللہ ہے. ہم کسی غیر اللہ کو نہیں مانتے, ہم کسی غیر اللہ کو نہیں مانتے, ہم تو انہیں بت سمجھتے ہیں لیکن اہل اللہ کو ضرور مانتے ہیں. اسی لیے اہل اللہ کو پھول بھی چڑھاتے ہیں, اہل اللہ پہ چادر بھی چڑھاتے ہیں, اہل اللہ پر نیازیں اور نظریں بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل اللہ ہیں اور اہل اللہ ہی اللہ سے ملاتے. کیوں کہا؟ کیوں؟ میں نے کہا تیرا دوست تو تجھ سے ملاتا ہے, اللہ کا دوست تو اللہ سے ملاتا ہے. بات اتنی ہے نا.
ہاں جس کے دوست سے ملو گے وہاں تک پہنچو گے. تو تیرا دوست جب تیرے در تک لے گیا تو کیا خدا کا دوست خدا کے در تک نہیں لے جائے؟ اللہ خود فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے رہتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا وہ راتیں میرے ساتھ گزارتے ہیں. ارے میں تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اللہ تک میں نہیں پہنچ سکتا، مگر جس نے پڑھا ہے اس شیخ عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے تو وہ ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب یہ اور بات ہے نصیب کی کہ کسی کے یہاں غیر اللہ ہے، کسی کے یہاں اہل اللہ ہے. اب آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا، آپ غیر اللہ کی جماعت میں جاتے ہو یا اہل اللہ کی جماعت میں. یہ تو ہم فخر اور شکر سے کہتے ہیں جس نے اپنا جنازہ خود پڑھایا ہے وہ صابر پاک اہل اللہ ہماری جماعت میں ہے. جس نے اپنی چادر خسرو کے سر پہ ڈال کے سیر کرا دی عالم بالا کی وہ محبوب الہی بھی ہماری جماعت میں ہے. اور خسرو نے یوں رپورٹ پیش کی جو آج بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر. خسرو کی شاعری تو مانتے ہو، خسرو کا عقیدہ بھی مانو. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کے من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. اور پھر اس مجلس کی شان کیا ہے؟ خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بود. یہ اہل اللہ ہے جو وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. یہ اہل اللہ ہیں. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا سب سے امیدیں لگا کے رکھے ہو یہ غیر اللہ سے. اقبال کہہ رہے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں نے کہا تھا نا اچھے دن لائیں گے، لا سکے. میں ہندوستان کو ذہن میں رکھ کے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن بات ذرا غور کیجئے. کبھی لا سکا کوئی بت اچھا دن کیسے لائے گا؟ کیونکہ وہ تو ناک پہ بڑھتی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا. فرعون کہتا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو ہم تمہیں اچھے دن لائیں گے، لیکن خود باپ نہ بن سکا فرعون. قدرت نے کیسی مار ماری. ارے جب تو خود باپ نہ بن سکے وہ لوگوں کو اچھے دن کیا نصیب کر سکے؟ فرعون جو تھا آج سے 4-5 ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 4-5 ہزار سال پہلے آسیہ گھر میں بیوی موجود ہے لیکن باپ نہ بن سکا، اس لیے فری میں بننے کی کوشش کی کہ موسیٰ کو بیٹا بنا لیں گے اور اپنے بارے نیارے ہو جائیں گے. موسیٰ نے بھی گود سے داڑھی پکڑ کے وہ تماچا دے کے بتایا تو جیسے کو ہم باپ نہیں بناتے. سال پہلے کہہ رہا میں تمہارے لیے اچھے دن لاؤں لیکن نہ لا سکوں، خود جو باپ نہ بن سکا. ارے اچھے دن آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ فرعون کی بات مان کے نہیں جو 5000 سال پہلے کا تھا، بات موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی. کیسے اچھے دن آئے؟ مصر گئے موسیٰ کے پیچھے پیچھے، پوری قوم کو اللہ نے بادشاہت عطا کر. پتا چلا فرعون کی نہیں ماننا، موسیٰ کی ماننا، نمرود کی نہیں ماننا، ابراہیم کی ماننا، ابو جہل کی نہیں ماننا، محمد الرسول اللہ کی ماننا. زمین پہ رہو گے تو بھی اچھے دنوں میں رہو گے، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی نکیرین تعظیم کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. اللہ اکبر. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس لیے یہ مت سوچو ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. نا نیک کون ہے بھائی؟ نہ میں ہوں نہ آپ ہے. پھر ملنا کس کو ہے؟ کیا وہ صرف نیکوں کا خدا ہے؟ ہاں نیکوں کی دعا کی بڑی تاثیر ہے، انکار نہیں. مگر ایک جملہ کہہ دوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ گنہگاروں کو نہیں دیتا. یہ ظلم مت کرنا. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا شرط ہے. بس یقین سے مانگو، کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. لیکن یقین گیا نا تو عرض کیا کر رہا تھا؟ گناہ کرو گے تو بھگتو گے. رات کو کرو گے، صبح گناہ کا اثر دیکھو. اگر کسی خاتون کے گھر میں دودھ بھی پھٹ رہا ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے کہیں میں نے رات کو کوئی غلطی تو نہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں، میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.